सोचिए, अगर वो इल्म बच जाता तो आज हम कहाँ होते। शायद इंसान चांद पर सदियों पहले पहुंच चुका होता। जरा तसव्वुर करें कि आप एक दरिया के किनारे खड़े हैं, बल्कि वो पानी स्याह है, काला है, जैसे किसी ने उसमें हजारों मन स्याही घोल दी। मंगोल फौज एक ऐसी बला थी जो जिस रास्ते से गुजरती थी वहां घास तक उगना बंद हो जाती थी। हलाकू खान शहर में दाखिल हुआ और फिर जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर एक कलंक है। हजारों लाखों किताबें शेल्फ से निकाल कर दरियाए दजला में फेंकना शुरू कर। इस दिन सिर्फ बगदाद नहीं जला था, उस दिन दुनिया की तरक्की कई सौ साल पीछे चली गई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाना चाहता हूं जो शायद इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक मगर सबसे अहम सफर है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राख और धूल की नहीं बल्कि इस खजाने की है जो हमने हमेशा के लिए खो दिया। ये कहानी है उस दिन की जब दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग जलकर खाक हो गया था। जरा तसव्वुर करें कि आप एक दरिया के किनारे खड़े हैं, लेकिन इस दरिया का पानी साफ नहीं है और ना ही मिट्टी के रंग का है, बल्कि वो पानी स्याह है, काला है, जैसे किसी ने उसमें हजारों मन स्याही घोल दी हो। और फिर देखते ही देखते वो रंग बदलता है और सुर्ख हो जाता है, खून की तरह लाल। ये कोई ख्वाब नहीं था और ना ही कोई फिल्म का सीन था, ये हकीकत थी दरियाए दजला की जो बगदाद के सीने पर बहता था। और ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया की सबसे अजीम लाइब्रेरी को जला दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों, किसने किया ये? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आग में हमने क्या क्या खो दिया। क्या वहां कैंसर का इलाज था? क्या वहां ऐसी मशीनें बनाने के फार्मूले थे जो आज भी हम सोच नहीं सकते? आज की वीडियो में हम इसी राख को कुरेदने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मुसलमानों का वो कौन सा सुनहरा दौर था जिससे दुनिया जलती थी और किस तरह नफरत की एक आग ने सदियों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस जमाने में जब यूरोप अभी अंधेरों में डूबा हुआ था और बगदाद दुनिया का रोशन सितारा था। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 800 साल पहले की। इस वक्त बगदाद सिर्फ इराक का शहर नहीं था, बल्कि वो दुनिया का दिल था जहां दुनिया भर के अक्लमंद लोग खिंचे चले आते थे। उस वक्त अब्बासी खिलाफत का राज था और मुसलमान हुक्मरानों ने इल्म और किताबों से ऐसी मोहब्बत की थी जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। दोस्तों, उन्होंने वहां एक जगह बनाई थी जिसका नाम था बैतुल हिकमा, यानी हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था जहां हिंदुस्तानी, चीनी, यूनानी और फारसी इल्म को अरबी में ट्रांसलेट किया जाता था। आप हैरान होंगे कि उस वक्त के खुलाफा किताबों के बदले सोना तोला करते थे। अगर कोई स्कॉलर एक नई किताब लिखता या किसी पुरानी नई किताब का तर्जमा करता तो इस किताब के वजन के बराबर उसे सोना दिया जाता था। इसीलिए दुनिया का हर बड़ा साइंटिस्ट, हर बड़ा फिलॉसफी और हर बड़ा डॉक्टर बगदाद में बसना चाहता था। वहां की अलमारियां किताबों से भरी पड़ी थी। वहां मेडिसिन पर वो किताबें थी जिन्होंने आने वाले वक्त में यूरोप को इलाज करना सिखाया। वहां सितारों और सियारों का इल्म था। वहां मैथमेटिक्स के ऐसे फार्मूले थे जो आज कंप्यूटर्स की बुनियाद हैं। वहां इंजीनियरिंग के ऐसे डिजाइन्स थे जो इस वक्त के लोगों के लिए जादू से कम नहीं थे। दोस्तों, मुसलमानों ने साइंस को दीन से अलग नहीं समझा था। उनका मानना था कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात पर गौर करना भी इबादत है। इसी जज्बे ने बगदाद को दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बना दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई चीज अपनी बुलंदी की इंतहा पर पहुंचती है तो दुश्मनों की नजरें भी उस पर टिक जाती हैं, और बगदाद के साथ भी यही हुआ। मशरिक से एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये मंगोल थे। चंगेज खान के पोते हलाकू खान की कयादत में मंगोल फौज एक ऐसी बला थी जो जिस रास्ते से गुजरती थी वहां घास तक उगना बंद हो जाती थी। उनका मकसद सिर्फ फतह करना नहीं था, उनका मकसद था डर और खौफ फैलाना। वो शहरों को लूटते नहीं थे, बल्कि उन्हें जमीन बोस कर देते थे।
جب ہلاکو خان اپنی لاکھوں کی فوج لے کر بغداد کے دروازے پر پہنچا تو اس وقت بغداد کے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا سنہرا خواب کیسے ایک خوفناک حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ دوستو، سردیوں کے دن تھے، سال تھا 1258 اور بغداد کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ چند ہفتوں کی لڑائی کے بعد جب شہر کی دیواریں گرنے لگیں تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن انہیں لگا تھا کہ شاید منگول ان پر رحم کھائیں گے، شاید وہ صرف خزانہ لیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے۔ ہلاکو خان شہر میں داخل ہوا اور پھر جو ہوا وہ انسانیت کے ماتھے پر ایک کلنک ہے۔ دوستو، تباہی شروع ہوئی، گلیاں لاشوں سے بھر گئیں، مسجدوں اور محلوں کو آگ لگا دی گئی، ہر طرف چیخو پکار تھی، مگر سب سے بڑا نقصان وہ نہیں تھا جو جانوں کا ہوا، سب سے بڑا نقصان وہ تھا جو آنے والی نسلوں کا ہوا۔ منگول سپاہیوں کو حکم ملا کہ بیت الحکمہ کو تباہ کر دو، وہ لائبریری جہاں صدیوں کا علم جمع تھا، وہ جگہ جو انسان کی ذہنی ترقی کی نشانی تھی، اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوستو، ذرا سوچئے ان اسکالرز کا درد جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایک لفظ لکھنے میں گزار دی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی محنت کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا۔ منگول سپاہیوں نے لائبریری کے دروازے توڑ دیے، ہزاروں لاکھوں کتابیں شیلف سے نکال کر دریائے دجلہ میں پھینکنا شروع کر دی۔ وہ کتابیں جو چمڑے پر لکھی گئی تھیں، وہ جن پر سونے کے پانی سے کام کیا گیا تھا، وہ سب کی سب پانی کے حوالے کر دی گئی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ اتنی تعداد میں کتابیں دریا میں پھینکی گئیں کہ دریا کا رنگ بدل گیا۔ جو سیاہی ان کتابوں میں استعمال ہوئی تھی، اس نے دریا کے پانی کو کالا کر دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں کا ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ منگول گھوڑے ان کے اوپر سے چل کر دریا پار کر رہے تھے۔ وہ صرف کاغذ نہیں تھے، وہ انسانیت کی یادداشت تھی جو مٹائی جا رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کا وہ سرمایہ تھا جو دوبارہ کبھی واپس آنے والا نہیں تھا۔ اس دن صرف بغداد نہیں جلا تھا، اس دن دنیا کی ترقی کئی سو سال پیچھے چلی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دریا میں کیا کچھ ڈوب گیا؟ ہسٹورینز اور ایکسپرٹس جب اس دور کی بچی کچی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سر پکڑ لیتے ہیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں ایسی بیماریوں کے علاج تھے جو آج ہمیں لا علاج لگتی ہیں۔ ان میں کیمسٹری کے ایسے راز تھے جو شاید ہم آج تک دوبارہ دریافت نہیں کر پائے۔ وہاں ایسٹرونومی کا وہ علم تھا جس نے بتایا تھا کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ صدیوں پہلے وہاں انجینئرنگ کے ایسے بلو پرنٹس تھے جن میں اڑنے والی مشینیں اور خودکار آلات کا ذکر تھا۔ ابن الہیثم اور الخوارزمی جیسے لوگوں کے وہ اصلی نسخے تھے جنہوں نے سائنس کی دنیا بدل دی تھی۔ سوچئے اگر وہ علم بچ جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ شاید انسان چاند پر صدیوں پہلے پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن دوستو، منگولز کا مقصد صرف کتابیں جلانا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کی روح کو توڑنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانا ہو تو اس سے اس کا علم چھین لو، اس کی تاریخ مٹا دو تاکہ وہ بھول جائے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ انہوں نے بغداد کو اس طرح جلایا کہ لوگ صدیوں تک اس خوف سے باہر نہ آ سکے۔ وہ خوشبو جو بغداد کی گلیوں میں کتابوں اور سیاہی کی ہوتی تھی، وہ اب جلے ہوئے گوشت اور راکھ کی بو میں بدل چکی تھی۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو آگ میں جل نہیں سکتی تھی۔ وہ تھا قرآن اور سیرت کا وہ جذبہ جس نے انہیں سکھایا تھا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ جب بغداد جل رہا تھا تو کچھ ایسے بھی بہادر تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کچھ کتابیں اپنے لباس میں چھپائیں، کچھ نے راتوں رات شہر سے بھاگ کر ان نسخوں کو بچایا۔ یہ وہی چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے بعد میں جا کر پھر سے روشنی کی۔ یورپ میں جو نشاط ثانیہ آئی، جو وہاں علم کا اجالا ہوا، وہ انہی بچی ہوئی چند کتابوں کی بدولت تھا جو اندلس یعنی اسپین کے راستے وہاں پہنچی تھی۔ اگر تھوڑا سا علم بھی نہ بچتا تو آج دنیا شاید پتھر کے زمانے میں ہوتی۔ دوستو، آج ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو دل میں ایک ٹھیس اٹھتی ہے، ایک درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک فخر بھی ہونا چاہیے۔ فخر اس بات کا کہ ہم اس قوم سے ہیں جس نے دنیا کو پڑھنا سکھایا، جس نے دنیا کو قلم کی طاقت بتائی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے تلوار سے زیادہ سیاہی کو مقدس سمجھا۔ بغداد کی وہ لائبریری آج موجود نہیں ہے،
لیکن اس کی یادداشت آج بھی زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور جب ہم علم سے دور ہوتے ہیں تو ذلت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس لائبریریز تو ہیں، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا وہ پیاس موجود ہے؟ کیا وہ طلب ہے جو بغداد کے لوگوں میں تھی؟ کیا ہم آج بھی علم حاصل کرنے کے لیے ویسا ہی جنون رکھتے ہیں؟ منگول ہماری کتابیں تو جلا گئے، لیکن ہماری سوچ کو کوئی نہیں جلا سکتا جب تک ہم خود اسے نہ بجھا دیں۔ یہ کہانی صرف رونے کے لیے نہیں ہے دوستو، یہ جگانے کے لیے ہے، یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے تاکہ علم کا دیا جلتا رہے۔ سوچئے، اگر آج ہم پھر سے اسی جذبے کو اپنا لیں، اگر ہم پھر سے کتابوں سے دوستی کر لیں، تو کیا ہم اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں پا سکتے؟ دریائے دجلہ کا پانی اب صاف ہو چکا ہے، وہ سیاہی بہہ چکی ہے، لیکن تاریخ کے پنوں پر وہ نشان آج بھی گہرے ہیں۔ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس وراثت کا کیا کیا جو ہم چھوڑ کر گئے تھے؟ بیت الحکمہ کی راکھ سے آج بھی آواز آتی ہے کہ اٹھو اور پھر سے دنیا کو روشن کر دو، کیونکہ علم وہ واحد دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے اور جلانے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ کوئی کتاب اٹھائیں یا کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے پیچھے ہزاروں سال کی وہ محنت ہے، وہ خون پسینہ ہے جو آپ کے پرکھوں نے بہایا تھا۔ اس کہانی کو صرف ایک قصہ سمجھ کر مت بھول جائیے گا، بلکہ اسے ایک مشعل بنا کر اپنے دل میں جلا لیجئے گا، کیونکہ اصلی ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ کسی عمارت کا نام نہیں، وہ ہر اس مسلمان کا دل ہے جو علم کی تڑپ رکھتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا آپ اس راکھ میں دبی چنگاری کو بجھنے دیں گے یا اس کو ہوا دے کر پھر سے ایک آگ لگائیں گے، علم کی، ترقی کی اور کامیابی کی۔ دوستو، سنتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔